الله الرحمن الرحيم قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا صدق الله العظيم. کل بات یہاں تک پہنچی تھی. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی عاجزانہ اور منکسرانہ اور مؤدبانہ طور پر کہ حل اتبعک، کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ کی مصاحبت اختیار کر سکتا ہوں، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تاکہ آپ مجھے ان چیزوں کا علم اور ان چیزوں کی تعلیم ودیت فرمائیں جس کا اللہ نے آپ کو علم عطا فرمائے. میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے بتایا تھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ رہنے سے اور علماء کرام کی نجی مجلسوں میں بیٹھنے سے اور ان کے ساتھ سفر میں رہنے سے انسان پر علوم اور معارف کے خزانے کھلتے ہیں. اتبعو کا ساتھ رہنا چاہیے. قال انک، اور یہ نہیں کہ میں اتبعو کا مطلب آپ کی اتباع میں رہوں گا، آپ کے پیچھے رہوں گا، آپ کی پیروی میں رہوں گا، آپ کا خادم بن کر رہوں گا. آج تو ہم لوگ مخدوم بن کر رہتے ہیں، مطلوب بن کر رہتے ہیں کہ استاد کو اگر پانی کی ضرورت ہے تو استاد بیچارہ پانی لا کر آپ کے ہاتھ میں دے کہ لیجیے پانی. میں نے نہیں بتایا کہ قوم اللہ کے نبی کے سامنے بھی یہ تقاضے کرتی تھی کہ آپ آسمان سے بادل اتار دیجئے اور زمین کے اندر سے چشمے بہا دیجئے. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء. لمبی فہرست رکھ دی کہ یہ اگر آپ کریں گے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے. اس طرح ہماری قوم کا حال ہوتا ہے کہ وہ معلم، علماء، اساتذہ اور ائمہ کرام کے سامنے بے حد ناز اور نخرے کرتے ہیں، طالب نہیں بنتے ہیں، مطلوب بنتے ہیں. اس لیے یہ امت علم سے محروم ہے. تو فرمایا انک، تو جب آپ نے یہ درخواست کی تو حضرت خضر نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے. اور کیسے صبر کر سکو گے؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اس لیے کہ ایسی حیرت انگیز اور محیر العقول اشیاء وجود میں آئیں گی اور ایسے امور آپ کو نظر آئیں گے جس کی تشریعی طور پر، شرعی طور پر آپ کو تعبیر نہیں کر سکیں گے، اور آپ کو وہ ظاہر میں ظلم نظر آئے گا اور معصیت اور گناہ نظر آئے گا. تو آپ کو اس کی حقیقت کا علم نہیں ہوگا اور آپ اعتراض کر بیٹھیں گے. اور نبی کبھی جو ہے منکر پر اور غلط بات پر خاموش نہیں رہ سکتا. یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ تین چیزیں ہوتے ہیں، ایک تقریر صحابہ اور تقریر نبی. دو بات، تقریر ہم لوگ ایک تو وہ تقریر سمجھتے ہیں جو بیان ہوتا ہے. تقریر کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی کام ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات پیش کی گئی کہ فلاں موقع پر فلاں صاحب نے ایسا کیا، کوئی واقعہ سنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، اس پر اعتراض نہیں کیا، خاموشی اختیار کی، تو اس کو تقریر کہتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات پر خاموش رہنا یہ خود شرعی اعتبار سے حجت ہوتا ہے اور دلیل ہوتا ہے. تو محدثین اس بات کو لکھتے ہیں کہ تقریر نبی تو حجت ہے، تقریر صحابہ حجت نہیں ہے. اگر کوئی کام کسی صحابی کے سامنے ہوا اور صحابی خاموش رہے، یا صحابی کے سامنے کوئی واقعہ پیش کیا گیا اور انہوں نے سکوت اختیار کیا، تو صحابی کے خاموش رہنے سے وہ چیز ہمارے لیے دلیل نہیں بن جاتی. اور آج تو ہم علماء کے لیے دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو وہاں پر فلاں عالم بھی آئے تھے، فلاں بزرگ بھی آئے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا تو آپ کون آئے کہنے والے.
تو تقریر صحابہ حجت نہیں ہے تو تقریر علماء کہاں سے حجت ہوتی ہے؟ اور علماء کرام تو بیچارے مصلحت اور خوف اور امت کے رعب میں رہتے ہیں کہ کچھ کہہ دیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کیا کر سکتے ہیں؟ تو تقریر علماء حجت نہیں ہے، تو انبیاء یعنی نبی کی غیرت گوارا ہی نہیں کر سکتی ہے کہ کوئی منکر کام دیکھے اور اس پر سکوت اختیار کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت خضیر نے کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ میرے پاس خرق عادت حیرت انگیز چیزیں وجود میں آئے گی اور آپ کو اس کی کوئی تعبیر سمجھ میں نہیں آئے گی اور آپ اعتراض کریں گے اور صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے بہتر ہے آپ میرے ساتھ نہ رہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت عاجزانہ طور پر کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں اور میرے یہ فضائل ہیں، میرے یہ مناقب ہیں، میری یہ خصوصیات ہیں، یہ نہیں کہا۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں آپ مجھے نہیں جانتے، میں تو ایسا بھی کرتا ہوں، میں تو ویسا بھی کرتا ہوں، ہم تو اپنے فضائل سننا شروع کرتے ہیں۔ نہیں مولانا ایسا ہے کہ ہم الحمدللہ ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں الحمدللہ سب الحمدللہ ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ یہ آداب کے خلاف ہے۔ ہم لوگ ایک مرتبہ جماعت میں گئے تو گشت کر رہے تھے، تو لکھنوی صاحب تھے، ان کو ہم نے کہا کہ چلیے الحمدللہ مولانا آپ تشریف لائیں، آپ جماعت لے کر آئیں۔ الحمدللہ ہمارے دادا بھی کام سے وابستہ تھے، ہمارے والد صاحب بھی وابستہ تھے اور الحمدللہ ہم لوگ بھی اس کام سے بہت مانوس اور تعلق رکھنے والے۔ زہر مقدر کہ آپ کے مبارک قدم ہمارے گھر کے ساتھ ہمارے علاقے میں پڑے، چلیے آپ تشریف لائیں۔ لیکن حضرت بھائی بہت مشغول ہوں، بہت مصروف ہوں، میں وقت تو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن میری سعادت اسی میں کہ میں 4 قدم چل رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو میں سر 4 قدم کا مطلب ہوگا ذرا 2-3 محلے گھمانے کا، بالکل گن کے 4 قدم رکھے، جی حضرت اجازت دیجیے، نہیں سمجھے 4 قدم چلے ثواب حاصل کر لیا، جی حضرت اجازت دیجیے چلے۔ تو یہ الحمدللہ ماشاءاللہ ہم لوگ یہی کرتے رہتے ہیں، وہ بزرگوں کے آگے ہمیں کوئی نصیحت کر ہی نہیں سکتا ہے، کیسے کرے گا؟ تو دیکھو حضرت موسیٰ چاہتے تو کہتے کہ میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، کچھ نہیں کہا بلکہ کہا ستجدونی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ میں صبر کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ مجھے صابر پائیں گے، ولا عاصی لک امرا، اور میں حتی الامکان، حتی الاستطاعت، حتی المقدور، میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا اور میں کوئی اشکال کوئی اعتراض نہیں کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ چلنے کا موقع دیجیے۔ یہ آداب کا خزانہ ہے۔ قال فإن اتبعتنی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط کو لے کر چلتا ہوں، فإن اتبعتنی، آپ جب میرے ساتھ چلیں گے، فلا تسألنی عن شیء، اشکال اعتراض تو بہت دور کی بات، کوئی سوال بھی نہیں کریں گے، حتی احدث لک منہ ذکرا، ہاں مجھے جب مناسب لگے گا تب میں اس کی حقیقت بیان کروں گا، لیکن آپ اپنے سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ بتائیں ہم لوگ کیا ایسا سوال ہو سکتا ہے ہم سے؟ نہیں ہو سکتے۔ خیر فانطلقا حتی اذا، مطلب حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ اتفاقی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے افضل ہے، مفضول کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرح عاجزانہ، منکسارانہ، مؤدبانہ اور احترامانہ انداز اختیار کرنا ہمارے لیے بہت سبق کے دروازے کھولتا ہے کہ ہمیں اپنے علماء کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ تو فانطلقا، اب یہ دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، تو وہاں پر جب سمندر، ساحل سمندر پر پہنچے تو بہت سارے کشتی والے تھے، کسی نے بھی بیٹھنا دیکھا کہ یہ بیچارے ایسے ہی لوگ ہیں، تو مالداروں کو لے کر بیٹھ گئے اور ان کی طرف کسی نے توجہ بھی نہیں کی، کسی نے بیٹھنا گوارا، بٹھانا گوارا نہیں کیا۔ لیکن وہاں پر کچھ دیندار لوگ، ایک غریب انسان تھا، وہ اپنی کشتی پاس لے کر آئے اور اس نے کہا کہ حضرت